لا ما عاد يرعبني ظلم يهدد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مومنین کرام، ہمارے پیارے مومنین جو ہیں، جو مومنین سے بھی ایک درجہ اوپر ہیں، ٹھیک ہے. آج کل جو پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں، ولایت کے بھی وہ جو ہے مالک ہیں، عزاداری کے بھی مالک ہیں، اور جس کو جی چاہے اس کو حرام زادہ کہہ دیتے ہیں، جس کو جی چاہے جو ہے وہ شیعت کے دائرے سے خارج. پوری چابیاں ان کے پاس ہیں سر، پوری گاڑی کی، شیعت کی گاڑیوں کے وہ جو ہے نا مالک بنے ہوئے، ڈرائیور بنے ہوئے، ان کے ہاتھ میں سب کچھ. ان میں سے ایک ہمارے بزرگوار جو تھے، انہوں نے سوال کیا، کہا کہ یہ توضیح المسائل جو ہے، ان سے میں نے بحث کی، کہا کہ یہ توضیح المسائل تم لوگ اپنی طرف سے لائے ہو، تم مولوی جو ہے مقصر جو ہو. میں نے کہا تھوڑا ٹھنڈے ہو جائے، میں اب سوال کیا ہے تو جواب لے لینا. میں نے کہا کہ توضیح المسائل کا جواب دو. توضیح المسائل کہاں سے؟ میں نے کہا دیکھیں، پہلے دور میں نقلی جو ہے ضرورت نہیں ہے نقلی دلیل کی نا، عقلی دلیل سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں. پہلے دور میں، پرانے دور میں شرعی خواندگی کم تھی. لوگوں کو اگر کوئی مسئلہ پیش آتا تھا، جا کے ڈائریکٹ کسی عالم دین سے پوچھ لیا کرتے تھے. اگر کوئی اور بھی بڑا مسئلہ ہو گیا تو کسی قریبی شہر میں جہاں پہ بڑا عالم دین موجود تھا وہاں چلے جاتے تھے. اگر اس سے بھی کوئی بڑا مسئلہ ہو جاتا تھا تو ویٹ کرتے تھے. کربلا نجف کی زیارت کے لیے جب جاتے تھے یا کوئی کاروان جاتا تھا، اس کو سوال دے دیا کرتے تھے، وہاں پر علماء سے سوال پوچھ کے جواب لے آتے تھے. کہا کہ نہیں جگاڑ مت لگاؤ، یہ تم لوگوں کی جو ہے نا بھاگنے کے راستے ہیں، مجھے جواب چاہیے، توضیح المسائل دکھا دو. میں نے کہا جناب علی کہاں سے دکھاؤں آپ بتائیں تو صحیح، آپ کی شرائط کیا ہے؟ کہا کہ میری شرط یہ ہے کہ آپ پرانے علماء سے دکھائیں. پرانے علماء سے مراد کیا ہے؟ متقدمین میں سے. میں نے کہا شیخ مفید دکھاؤں؟ کہاں؟ شیخ توسی ان کی بات کر رہے ہیں آپ؟ شیخ صدوق ان کی بات کر رہے ہیں؟ کہا کیا؟ میں نے کہا جناب علی اب آپ نے مجبور کیا ہے تو ہم کیونکہ یہاں پہ شہریہ کھاتے ہیں تو ہمارے پر واجب ہے کہ دفاع کریں مکتب کا، تو میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں. تو میں نے ابھی اسکرین پہ بھی آپ کے آ رہا ہے، سب سے پہلے جناب علی ہمارے یہاں کتاب لکھی گئی تھی المقنعہ. المقنعہ کیا ہے؟ شیخ مفید کی کتاب ہے. شیخ مفید ہمارے متقدمین میں سے. المقنعہ کو میں نے کیوں سلیکٹ کی؟ آپ شاید کہیں کہ اس کے اندر تو جناب حدیثیں ہوگی. نہیں جناب علی، یہ فتووں کی کتاب ہے. فتوے شیخ مفید علیہ الرحمہ نے اس کے اندر فتاوا دیے ہیں، حدیث نہیں کوٹ کی اپنے فتووں کو. عرس کے بارے میں یہ فتویٰ، نکاح کے بارے میں یہ فتویٰ، اس چیز کے بارے میں یہ فتویٰ، کعبہ کی سمت نجس پانی مجبوری میں پینے کا فتویٰ، سارے فتوے سر، فتوے. اچھا یہ شیخ مفید ہو گئے. شیخ مفید کے بعد آتے ہیں شیخ طوسی علیہ الرحمہ. شیخ طوسی علیہ الرحمہ بھی کتب اربعہ میں سے 2 کتابیں جمع کرنے والے ہیں. شیخ الطائفہ جس کو کہا گیا ہے، شیخ مفید علیہ الرحمہ جیسی کوئی شخصیت آئی نہیں ہے. شیخ الطائفہ ہمارے مکتب کے شیخ، ٹھیک. اچھا انہوں کی کتاب ہے النہایہ فی مجرد الفقہ جو چیز آپ کو بہت تنگ کرتی ہے وہ لفظ آ رہا ہے، والفتاوا. کتاب کا نام یہی ہے، النہایہ فی مجرد الفقہ والفتاوا. شیخ طوسی علیہ الرحمہ کی کتاب ہے. اس کے اندر ابواب فقہ لائے ہیں، وہ ابواب فقہ لا کر ان کی تشریح کی ہے اور اپنا نظریہ دیا ہے، فتویٰ دیا ہے. شیخ طوسی سے انکار کر سکتے ہیں؟ ہو رہا ہے نا، تھوڑا سا سسٹم بن رہا ہے نا توضیح المسائل والا. ہاں توضیح المسائل والا سسٹم کیوں نہیں بنے گا؟ ایسا تھوڑی ہمارے بزرگان نے لکھ دیا. اس کے بعد شیخ طوسی علیہ الرحمہ کی دوسری کتاب آپ کے سامنے آ رہی ہے، المبسوط فی الفقہ الامامیہ. المبسوط فی الفقہ الامامیہ کیوں لکھی؟ کیونکہ سنی ہے، انہوں نے کہا کہ شیعوں کے اندر کوئی فقہ نامی کوئی چیز ہی نہیں ہے، ان کی فقہ کمزور ہے. تو حضرت اٹھے، ٹھیک، حضرت شیخ طوسی علیہ الرحمہ مولا ان پر رحمت کرے، وہ اٹھے اور انہوں نے یہ کتاب ان کے جواب میں لکھی اور ان کی تشریح بھی کی. جو بھی شیعہ فقہ کے اندر احکامات جن پر عمل کرتا ہے ان کا دفاع کیا اور ان کی تشریح بھی لکھ دی. تشریح لکھی یعنی اپنا نظریہ دیا نا. اپنا نظریہ تو آپ کو قبول ہی نہیں، آپ کو تو صرف قول معصوم قبول ہے. تو سر آپ ایک کام کیجئے، شیخ طوسی کو بھی انکار کر دیجئے، شیخ مفید کا بھی انکار کر دیجئے، اور اگر آپ انکار کریں گے تو آپ کی بلڈنگ دھڑام کر کے گر جائے گی. ایک اور کتاب کی طرف چلتے ہیں سر، تھوڑا پیچھے آتے ہیں، پیچھے دور میں صفوی دور میں آتے ہیں. صفوی دور کے اندر آتے ہیں 11ویں 12ویں صدی کے اندر. تو ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ شیخ بہائی ملتے ہیں، عالم دین تھے. انہوں نے لکھی جامع عباسی. جامع عباسی جو ہے اس کے اندر بھی فقہی احکامات تھے. حالانکہ اخباریت کا اس دور میں عروج تھا، علامہ مجلسی بھی خود فقیہ تھے، وہ جو تھے وہ اخباری تھے، لیکن اس دور میں بھی یہ آپ کے سامنے مسائل کی کتاب ملتی ہے، ٹھیک. تو یہ تمام ادوار سے گزار کر میں آپ کی خدمت میں یہ ساری چیزیں پیش کر چکا ہوں. اس کے بعد بھی اگر آپ نہ مانیں تو پھر میں کچھ نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے جناب علی. میں نے جو جواب دینے تھے وہ دے دیے.
نہ ماننے والے کو کوئی نہیں منوا سکتا، صرف اس کے لیے دعا کی جا سکتی ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ یہ محبت علی کرنے والے لوگ ہیں، ان کو ہدایت دے اور ان کو راہ راست پر لا، ان کو یہ عقل دے کہ جعفر جتوئی نہیں، علم جو ہے سید سستانی سے لینا ہے، علم آصف علوی سے نہیں بلکہ رہبر خامنہئی سے لینا ہے، سید جو ہے آغا مکارم شیرازی سے لینا ہے، جو فقہا ہیں ان سے علم لینا ہے، ان سے علم نہیں لینا۔ الہی آمین۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔